نشی دل ربا ہے محمد کا نام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق اللہ العظیم. گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، گوشہ گوشہ دنیا کا تھا خزاں کا گہوارہ، ساتھ میرے آقا کے دائمی بہار آئی. لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، لفظ ہے ہنسی کتنا کہہ رہے ہو گل جس کو، خوشبوئے محمد ہے اور خدا کی رعنائی. معزز سامعین اور صدر محترم، آج میں آپ حضرات کے سامنے اس ذلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوموں کا گروپ بھی ہے. ہاں، آج میں اس محسن اعظم کی داستان دل خراش اور قصے دل نواز سناؤں گا. حضرات، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ 6 صدی عیسوی میں عالم انسانیت سسک رہا تھا، گلشن عظیم ماتم کدا بڑا ہوا تھا. فضائے کائنات پر ظلم و عدوان کی تیر و تار گھٹاؤں کی حکمرانی تھی. ہر طرف ظلم و جور اور جبر و تشدد کی تند و تیز ہوائیں چل رہی تھی. ہر سمت نفرت و عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے. کمزوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے. معصوم بچیوں کو زندہ دربور کیا جا رہا تھا. مظلوم عورتوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا جا رہا تھا. غرضے کے انسان وحشی درندہ بن چکا تھا اور انسانیت تباہی و بربادی کے آخری نشان تک پہنچ چکی تھی کہ اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نبی امی کا ظہور ہوا جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا. خنجر چلے کسی پہ تو تڑپتے ہیں ہم، امیر کا حقیقی مزداق تھا. چنانچہ اس ذات مقدس نے ان تمام ظلم و ستم کے خلاف علم بغاوت بلند کیا. انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کی کوشش کی، انہیں ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لا کھڑا کیا. زنجیر غلامی میں جکڑے ہوئے انسانوں کو آزادی کی فضا بخشی. معصوم کلیوں کو مسکرانے کا حق ادا کیا. مظلوم عورتوں کو باعزت مقام دیا. بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی اور ترقی ہوئی انسانیت کی مسیحائی. حضرات، ایسی عظیم ہستی، ایسی مقدس ہستی، ایسی بابرکت ہستی، ایسی پاکیزہ ہستی تو اس قابل تھی کہ اسے سینے سے لگایا جاتا، اسے پلکوں پہ بٹھایا جاتا، اس کے پاکیزہ جذبات پہ احترام کیا جاتا، اس کے مقدس پیغام کو سمجھا جاتا، اس کی بے چینی اور طرف کو محسوس کیا جاتا. مگر یہ خود غرض دنیا، انسانیت کی دشمن دنیا، ظلمت کی پرستار دنیا، وحشت و بربریت کی مانی ہوئی دنیا، انسانیت و شرافت کی قاتل دنیا، یہ کیوں کر برداشت کر سکتی تھی؟ اسے کیوں کر سب و شک باری حاصل ہو سکتی تھی؟ چنانچہ یہ چرخے نیلی فام اس بات پر شاہد و عادل ہے کہ جب وہ عالم کا مسیحا، انسانیت کا غمخوار، مظلوموں کا مددگار، بے سہاروں کا آسرا، یتیموں کا بالی، غلاموں کا مولا، اس جہاں کے رنگ و بھو میں چلوا کر ہوا، اسی دم ظلم و جور اور جب وہ تشدد کی آندھیاں چلنے لگی، بغض و عداوت کی تیروں و تار گھٹائیں چھانے لگے، نفرت و عداوت کے شعلے بھاگنے لگے، وحشت و بربریت کے پہاڑ توڑے جانے لگے. صلابت و سمجھدگی کی انتہا ہو گئی. ستم کوشی اور احسان فراموشی کا ایک نیا ریکارڈ قائم ہوا. یعنی لوگ اپنے محسن و مسیحا کی دل آزاری و ایذا رسانی میں مشغول ہو گئے. ان پر طرح طرح کے الزامات و اتہامات کی یورش کرنے لگے اور ان کے پاکیزہ اوصاف و جذبات کو اپنی تقریبی ذہنیت کا شکار بنانا چاہا. ایک طرف تنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی تو دوسری طرف سارے شیطانی چیلے اور دعوتی لشکر تھے. یہ بالباطن کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے. ہم آدمی کی یہی کوشش اور خواہش رہتی کہ کسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا جائے.
کے شواہد اور دلائل موجود ہے۔ حضرات، کیا یہ تاریخ انسانی کی عجیب ستم ظریفی نہیں ہے؟ کیا یہ دامن انسانیت پر بدنما داغ نہیں ہے؟ کیا یہ شرافت و صداقت کا قتل عام نہیں ہے کہ وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی، لوگوں سے پتھر مارتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کی بھلائی کے لیے اپنے وجود کو بھلاتی رہی، لوگوں سے گالیاں دیتے رہے، وہ ذات جو لوگوں کو توڑی غلامی سے نجات دینے کے لیے کوشاں رہی، لوگ اس کی پشت پر اونٹ کا اوجھ رکھتے رہے، وہ ذات گرامی جس نے عورتوں کو سماج میں باعزت مقام بخشا تھا، انہی عورتوں میں سے ایک بدبخت عورت اسے زہر کھلا کر اپنے بدبختانہ کردار کا مظاہرہ کرتی رہی۔ حد ہو گئی انسانیت کی، خساست و رذالت کی، احسان فراموشی، بہت فراموشی کی، اور لاکھوں درود و سلام ہو اس محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو یہ تمام کچھ سنتا رہا، سہتا رہا، پھر بھی ان کی کامیابی و کامرانی کے لیے تڑپتا رہا، سلگتا رہا، بگڑتا رہا۔ اور جائے سب افسوس و مقام حیرت و تعصب ہے کہ آج بھی روشن خیالی کا دعویٰ کرنے والی دنیا، خود کو مہذب کہنے والی دنیا، اپنے آپ کو ترقی یافتہ سمجھنے والی دنیا، نام نہاد وسیع المشربی کا جام پینے والی دنیا، یعنی درندگی و سبعیت کو شرمندہ کرنے والی دنیا، مساوات کے نام پر نفرت کا زہر پھیلانے والی دنیا، تہذیب نبی کے نام پر بے حیائی و بے غیرتی کو فروغ دینے والی دنیا، روشن خیالی کے نام پر ظلمت پھیلانے والی دنیا، آزادی نسواں و جنسی آزادی کے نام پر مہری ایک سے پیدا کرنے والی دنیا، یعنی دور وحشت و پروریت کو مان دینے والی دنیا، بڑی نجاست و غلاظت اس محسن اعظم مشرق بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات و اتہامات کی یورش کر رہی ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے کہ ہم بھی ان کی آشفتہ سری کا مداوع قیام کریں اور ان کی دریدہ دہنی کا درنا شکن جواب دیں اور مادہ پرست اور کو چشم دنیا کو بتائیں اس محسن اعظم اور رہبر کامل نے دنیا والوں کو کیا کیا دیا ہے اور انسانیت پر کیسے کیسے عظیم الشان ہے۔